السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ادب ادیب میں ہم عام طور سے آپ کو ادبی شخصیات سے ملواتے ہیں، شعراء سے ملواتے ہیں، اور ایسی شخصیات سے آپ ملتے ہیں جن کا ادب، جن کی شاعری آپ تک پہنچی ہوتی ہے اور آپ جن کی شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام میں اردو کے مایہ ناز اور ممتاز ادیبوں سے بھی ملتے ہیں، شعراء سے بھی ملتے ہیں، اور اردو کی نئی آوازوں سے بھی آپ ملاقات کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اگر کہا جائے کہ اردو کی ایک نئی آواز جس نے بہت کم عرصے میں اردو کے جو ادبی حلقے ہیں انہیں متوجہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے آج کے جو مہمان شاعر ہیں، نئی نسل سے ان کا تعلق ہے اور آبائی تعلق ان کا پاکستان کے شہر جھنگ سے ہے۔ آئیے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں نوجوان شاعر علی اعجاز سحر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ شکر مومن بھائی۔ گفتگو کا آغاز ہم عام طور سے ابتدائی دور سے کرتے ہیں کہ بچپن کیسا گزرا، آپ کا بچپن کیسا تھا، کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس محفل، اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ میرا تعلق بنیادی طور پہ صوبہ پنجاب کے ایک ضلع جھنگ سے ہے، جی، اور اس کی تحصیل شورکوٹ جو کہ ایک نواحی گاؤں سے میرا تعلق ہے۔ اور جھنگ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ لینڈ آف لو ہے، عاشقوں کی ایک دھرتی ہے۔ ہیر رانجھا اور میرا جو تعلق جس قصبے سے ہے شورکوٹ، تو حضرت سلطان باؤ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی تعلق شورکوٹ سے ہے۔ تو میرا بچپن وہیں ان سے گاؤں کی پگڈنڈیوں پہ کھیلتے اور دیکھتے معاشرے کو، کیونکہ ہم دیہات سے آئے ہوئے ہیں اور ہم ایک خاص قسم کی فضا کے اندر پلے بڑھے ہیں جہاں پہ طبقاتی نظام، قدرت کی جو نیچرل استارے بیوٹیز تھیں، کھیت کھلیان، نہریں، اور اس طرح کی ایک زرخیز زرعی علاقہ تھا۔ تو اس طرح کے ایک بھرپور رنگین علاقے سے تعلق رکھتے ہوئے مشاہدے اور مطالعے کے لیے اور اپنی مٹی سے جڑت کے بہت سارے بنیادی عناصر میرے خمیر میں شامل ہوتے گئے، اور بس ایسے ہی بچپن گزرتا گیا۔ اور آبائی علاقے سے وہیں شورکوٹ کینٹ میں ہی فضائیہ کالجز اور سکولز میں ہم نے تعلیم حاصل کی۔ صحیح۔ تو بچپن میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ماحول آپ کے ارد گرد بالکل قدرتی ماحول آپ کو ملا، اور قدرتی ماحول ایک انسان کے لیے ظاہر ہے بہت ضروری ہوتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن یہ کب انکشاف ہوا کہ آپ شاعر ہیں؟ شعر کہنے کا آغاز کیسے ہوا؟ شعر کا آغاز یہ ہے کہ میں حادثاتی شاعر نہیں ہوں، میں بائی برتھ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں شاعر ہوں۔ اس کی بنیادی وجوہات میں یہ ہے کہ جب میں بچپن میں تھا اور میں اپنے کھیتوں اور گاؤں میں زمین پہ جایا کرتا تھا، تو وہاں پہ وہ جو چھوٹے قد کا، میں اس وقت آلموسٹ 6-7 سال کا تھا، تو میں وہ جو کپاس کی فصل چنتی ہوئی عورتیں ہیں ان کے ساتھ جب جاتا فصلوں میں، تو میں دیکھتا تھا، تو وہ مجھے کریز ہوتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے جمپ لگا کے وہ جو کپاس کا ایک بوٹا ہے اس سے وہ کپاس اتاروں۔ اور پھر وقت کے ساتھ آلموسٹ آئی واز ان 6th کلاس جب میں نے پہلا شعر لکھا تھا، ایک نظم لکھی تھی، اور استاد کو دکھائی تو اس نے مجھے ڈانٹا کہ یہ تم ایسی چوری کر کے نہ لے آیا کرو۔ تو مجھے لیکن وہاں سے شوق ہوا شاعری کا، اور میں باقاعدہ وزن میں لکھنا شروع ہوا۔ تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ پیدائشی شاعر تھے۔ حادثاتی شاعر کیا ہوتا ہے؟ حادثاتی شاعر جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک کوشش ہوتی ہے نا، جیسے میں شاعر بن جاؤں، یا بندہ بہت سارا پڑھ چکا ہوتا ہے اور اس میں سے اس کو شاعری پسند آ جاتی ہے، اور وہ پھر اس مختلف اس کے ذاتی خارجی داخلی اور خارجی کیفیات کے ساتھ اس کے اندر کہیں شاعری دبی ہوتی ہے، مگر اسے ادراک تھوڑا وقت کے بعد ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر خارجی اور داخلی کیفیات کا ہوتا ہے، اینڈ دین ہی جسٹ اسٹارٹ نوئنگ کہ یار میں شاعری کر سکتا ہوں اور مجھے پسند ہے۔ یہ نہیں کہ شاعر بنیادی طور پہ پیدائشی شاعر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بہت پہلے ادراک ہو جاتا ہے،
اور اس کے اندر داخلی یا خارجی کیفیت کا اثر ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، مگر وہ بہت پہلے اس سے لکھنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس میں جو خارجی کیفیات ہیں ان کا اتنا زیادہ اثر قبول کیے بغیر ہی داخلی انٹینٹ کے اوپر وہ بائی برتھ بہت سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں. صحیح. بائی برتھ ہمارے ہاں بہت سارے کریٹیو لوگ ہوتے ہیں جن کو قدرت ہمارے ہاں عطا کرتی ہے. جیسے یہ بھی علمی ہے نا جی کہ ایک بندہ 40 سال اپنی فیلڈ کے اندر کسی بھی فیلڈ میں رہا ہے اور وہ 40 سال گزارنے کے بعد اس کو ادراک ہوتا ہے کہ یار میں ایک اچھا شاعر ہو سکتا تھا. اور یہی ریزن ہے کہ ایک چور کو 50 سال بعد یہ ادراک ہوتا ہے یار میں تو اچھا انجینئر بن سکتا تھا. یا ایک ڈاکٹر کو اتنے عرصے بعد ادراک ہوتا ہے کہ یار وہ تو ایک مذہبی آدمی ایک شاعر بن سکتا تھا. یہ بیسیکلی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ رہا ہے کہ ہم قدرت بیسیکلی فیصلہ کر کے بھیجتی ہے بندے کے اندر کچھ نیچرل کچھ چیزیں جو دوسروں سے ہٹ کر اسے دیتی ہے. اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو بہت پہلے کر جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جس کو اندازہ نہیں ہوتا وہ پھر کسی اور فیلڈ میں جا کے پھر 40 سال بعد اسے پتہ لگتا ہے اوہ یار میں تو ایک اچھا شاعر ہو سکتا تھا. میں نے ایسے ہی گالے ہیں 40 سال اپنی زندگی کے. صحیح. لیکن آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بنیادی طور پہ تو وہ شاعر تھا, اب اس نے کوئی اور کام کیا, وہ دوسری طرف نکل گیا, تو شاعری کیا اس کو اپنی طرف نہیں بلاتی؟ بالکل بلاتی ہے. یہ ایک تربیت, دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ دیٹ از گڈ اور بیڈ. دنیا میں کچھ اچھا اور برا نہیں ہے. یہ ایک تربیت یافتہ سوچ اور ایک غیر تربیت یافتہ سوچ ہوتی ہے. شاعری بنیادی طور پہ وہ جو اس کا امیج پورٹریٹ کیا گیا ہمارے سامنے شعوری سطح پہ جی. وہ کیا تھا؟ ہم بنیادی طور پہ گانے سنتے تھے جی. اپنے بچپن میں. آج بھی اگر ہم کسی بچے سے شاعری کا پوچھیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ علامہ اقبال, غالب. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ قائد اعظم ایک عظیم شاعر تھے. یا اس کے ہاں شاعری کا کیا کنسیپٹ ہے, وہ یہ دیکھے گا جان ایلیا کو سنے گا, وہ کہے گا برباد والا آدمی جو ہے نا وہ شاعر ہوگا. یا وہ کہیں کسی اور بڑے شاعر کو سنتا ہے جو سٹیج کی زینت بنا ہوا ہے تو وہ کہے گا شاعری بنیادی طور پر لڑکیوں کے ساتھ باتیں اور عاشقی مزاجی اور کالج لیول کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے نظمیں لکھنے کا نام ہے. تو اس کا جو امیج پورٹریٹ کیا گیا وہ یہی ہے کہ آج بھی ایک بچہ اگر شاعری شروع کرتا ہے تو اس کے والدین اسے کہیں گے یار کوئی کام کرنا, یہ کوئی کام نہیں ہے. یعنی بنیادی طور پہ معاشرت اور اخلاقیات کے ساتھ اس پیشے کو اچھا سمجھا نہیں گیا یا اسے قبول نہیں کیا گیا. ویسے جیسے ایک بچہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, تو ماں باپ کہیں گے ویری گڈ یار بہت اچھا. یا وہ کہے گا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. اگر وہ بچہ کہے گا میں شاعر بننا چاہتا ہوں تو کہے گا یار تو عقل کا کام لے. لیکن اگر ہم یہی بات جیسے آپ نے بات کی کہ جو شاعر بننا چاہ رہا ہے اسے قبول نہیں کیا جا رہا, تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تربیت. شاعر کو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک شاعر کے بارے میں تاثری پایا جاتا ہے کہ ایک کام کا آدمی نہیں ہے, صرف شاعری ہی تو زندگی نہیں ہے, ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی یہ ایک ایسا موضوع ہے شاعری, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سیلف ایکسپلوریشن بھی ہے. یہ معاشرے کے اندر چنیدہ لوگوں کا ایک انتہائی سینسٹیو کام ہے. کریٹیوٹی ہے نا جی. اب شاعری کے اندر ایک بندہ کریٹیو ہے, مین ٹو سے آئی ایم پوئٹ, میں شاعر ہوں, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے میں 24 گھنٹے نظمیں ہی لکھتا رہتا ہوں. میں نے اپنے معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے بہت سارے کام ہیں جو تخلیقیت کے زمرے میں آتے ہیں. شاعری از ایکچولی اے کریٹیوٹی. اگر ایک شخص پینٹر اچھا بن سکتا ہے, ایک اچھا دیکھیں نا کریٹیوٹی کے اندر ہر وہ فیلڈ آ رہا ہے. جیسے فیس بک بھی تو کسی کریٹیوٹی نے انسان نے سوچا. اور پھر دیکھیں ہمارے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر آج جو اس کے اوپر میٹا فیس بک ہے یا جو ہمارے ہاں ایک نئی ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, اس کے اوپر آج سے بہت عرصہ پہلے ایک شاعر نے لکھ دیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کریٹیوٹی از مور امپورٹنٹ. ایک انسان کریٹیو ہے, وہ یہ کہتا ہے, یعنی بنیادی طور پہ وہ جو بیریئر ہے نا خوف کا, معاشرت کا, پیسے کا, سوشل سٹینڈرڈز کا, برادری ازم کا اور ملٹی ڈے, تو وہ تخلیقیت کو متاثر کرتے جاتے ہیں.
وہ اچھا بھی متاثر کر سکتے ہیں اور نیگیٹو اور پازیٹیو آلسو متاثر کرتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اعجاز سحر صاحب. گفتگو ان کے ساتھ جاری ہے. سلسلہ کلام یہاں ٹوٹ رہا ہے، اسے جوڑیں گے. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ووسا ٹی وی کی رحمت رمضان کی خصوصی نشریات. نیو یارک کے باسیوں سحر و افطار کیجیے ووسا ٹی وی کے ساتھ. نیو یارک کے مقامی وقت کے مطابق 5 وقت کی اذان اور رمضان کریم کی افادیت اور فضائل پر مبنی پروگرام اب دیکھیے اپنے پسندیدہ IPTV باکسز اور ووسا ٹی وی کی ایپلیکیشن پر. رحمت رمضان کے خصوصی سلسلے کا حصہ بننے کے لیے آپ ووسا ٹی وی کی براہ راست نشریات wosa.tv پر بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے ووسا ٹی وی. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر علی اعجاز سحر. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم شاعری کے بارے میں بات کر رہے تھے، شاعروں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ شاعر کیسے ہو جاتے ہیں. کیا کوئی طے کر کے، کوشش کر کے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کہیں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی مصور بن جاتے ہیں. آج کل اینیمیشن کی طرف نوجوان جا رہے ہیں، اس شعبے کو اختیار کرتے ہیں اور آگے بھی پڑھتے ہیں. کوئی طے کر کے شاعری کی طرف آ سکتا ہے، شاعر بن سکتا ہے؟ نہیں، طے کر کے کریٹیوٹی نہیں آتی. لیکن ایک علم ہے، علم عروض جسے کہا جاتا ہے، بہور کا علم ہے، اوزان کے بارے میں جانتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کے اس میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے کچھ لفظوں کو جوڑ کر شعر بنایا بھی جا رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ اس طرح شاعری کر رہے ہوتے ہیں. ایسی شاعری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں نا جی، اب ہر بندہ جذبات کے اندر تو رہتا ہے. صحیح ہے. اور جذبات کا بھی ہوش کے ساتھ تعلق ہے. یعنی میں غصے میں ہوں، یہ بھی طے کرنا ہی پڑتا ہے کہ نا کہ میں ہوش میں ہوں غصے میں آ کر. اب میں شراب پی لوں اور اس کے بعد مجھے پتہ نہ ہو کہ میں کہاں پہ ہوں، تو اس کے اندر میں رو رہا ہوں گا یا جو مرضی کر رہا ہوں گا، وہ میرے ہوش سے کنسرن نہیں ہے. اب اسی طریقے سے ایک بندہ روح سارا کچھ جانتا ہے. صحیح ہے. اب اس سے کسی لڑکی سے پیار ہو گیا ہے اور وہ اس کے سامنے ہے، وہ ایک ٹرانس میں ہے، ایک ٹیمپریری ٹرانس میں ہے، تو وہ کس چیز کا سہارا لے گا؟ وہ لفظوں کا سہارا لے گا. اور لفظوں کے سہارے میں اظہاریے کے طور پر یہ بھی ایک تربیت یافتہ سوچ ہے کہ شاعری بہترین طریقہ ہے. وہ اس کے لیے جیسے آج کے دور میں یہ پڑھے لکھوں کے درمیان آزاد نثری نظمیں اور ایک ایسے نثرانچے اور غزمیں بن گئی ہیں. اب ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اس میں تخلیقیت کا عنصر ہو بھی، مگر اس کا آج کے اور پھر کلاسیکل ادب سے موازنہ کریں گے تو وہ کہیں بیٹھے گی نہیں چیز، وہ کسی سیٹل نہیں ہوگی. مطلب اگر ہم غزل کو دیکھیں تو وہ صرف برِ صغیر میں ہے. صحیح. اور اس سے پہلے ایران اور اس سے پہلے عرب سے آئی. اسی طریقے سے آزاد نظمیں اور نثر میں بات کی جائے تو شارٹ ڈکشن اور مائکرو ڈکشن کے اوپر آج کل کا زمانہ چل رہا ہے. اب کوئی بھی اتنی لمبی جناب کوئی نظمیں اور اتنا لکھنے کا ٹرینڈ رہا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے آنے والے دور میں ہر بندہ ہی شاعر ہو. آپ نے جب شعر کہنے کا آغاز کیا تو آپ کو معاشرے نے کس طرح دیکھا؟ معاشرے نے کیا رد عمل دیا اور گھر والوں نے خاص طور پہ جو آپ کے ارد گرد لوگ تھے ان کا کیا رد عمل تھا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاعری کا پہلا جو امیج کھلتا ہے وہ موسیقی ہے، یا شاعری میں صرف اور صرف نعت کوئی شاعری سمجھا جا رہا ہے یا مذہبی حوالے سے. تو ہم جتنا اپنی لوکیل سے باہر یونیورسل ہو کے سوچتے ہیں تو پھر اس کا کینوس وسیع ہوتا جاتا ہے. اور مجھے گھر والوں کے آج بھی اگر میں کہوں کہ میں شاعر ہوں، وہ میری ایک نظم اگر وائرل ہو یا میں اس کا لنک بھائی کو بھیجوں تو وہ کہتا ہے یار سنا تیرا یوٹیوب کے پیسے شیسے تو آ رہے ہیں نا. اب اس کے ہاں جو قبولیت ہے وہ یہ ہے کہ شاعری لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت سارے پیسے ملتے ہیں. صحیح. تو شاعر کا عوام سے کتنا تعلق ہے یا سماج سے، معاشرے سے کتنا تعلق ہے؟ کہ شاعر معاشرے سے کوئی الگ ہے یا معاشرے سے وہ تھوڑا سا اوپر ہے؟
آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایک خواص کا فن خاص لوگوں کے لیے، خواص کے لیے ہے. یعنی یہ ایک اپر یا کسی اور کلاس کا کسی اور کلاس کے لیے لکھا جانے والا وہ میٹیریل ہے، وہ چیز ہے جو سلسلہ در سلسلہ نیچے سرایت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بہت بڑا کوئی تحریک یا بہت بڑی آئیڈیالوجی پریویل کرتی ہے، وہ تو چند مخصوص لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کو پھر بعد میں بہت سارے لوگ فالو کر لیتے ہیں. جیسے میں اگر بڑا شاعر یا بڑا ادیب ہوں اور میری جو پہنچ ہے یا میری جو دماغی سطح ہے وہ ایک خاص بڑے لوگوں کی اپروچ تک ہے، اور میں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں میوزک پڑھائی جانی چاہیے یا اس کا بنیادی بس پڑھائے جانے چاہیے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ شاعر نے ایک بڑے دماغ کے ساتھ ایک بڑی سطح پہ ایک آئیڈیا پیش کر دینا ہوتا ہے، اس کو ایک بڑے دماغ والے قبول کرتے ہیں اور وہ عوام میں منوان لاگو ہو جاتا ہے. آپ نے جیسے بھی بات کی کہ یہ تو خواص کا اور خواص کے لیے ہی شاعری کی جا رہی ہوتی ہے. اب جو شاعری ہم دیکھتے ہیں کہ عوام میں مقبول ہو رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں سنتے ہیں، اس شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جو شاعری خواص کے لیے ہوتی ہے، کیا وہ عوام سے اس کو ہم نہیں جوڑ سکتے؟ دیکھیں جی، خاص اور عام کی جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ خاص کے اندر کوئی افلاطون کے کوئی بہت بڑے راز چھپے ہوتے ہیں، یا جو ہم عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی عامیانہ خیال ہوتا ہے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. عوام اور خواص کے اندر جو بنیادی فرق کرتا ہے نا، وہ آئیڈیالوجی کی بات ہوتی ہے. جب شاعری کو ایک چند مخصوص لوگ کارپوریٹ کر کے اور اس کو انڈر سرمایہ دارانہ نظام میں لے کے آتے ہیں، تو پھر وہ کنفائن ہو جاتی ہے کہ یہ پروڈکٹ ایک خاص موقع کے اوپر خاص لوگوں نے لکھنی ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اعجاز سحر صاحب. ان کی گفتگو یہاں رکی ہے، اس کو آگے بڑھائیں گے اور ان سے شاعری بھی سنیں گے جو ابھی تک ہم نے نہیں سنی. ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان شاعر علی اعجاز سحر. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم نے شاعری کے بارے میں بات کی اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں. آپ نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ آپ جب اسکول میں پڑھتے تھے اس وقت شاعری کی طرف آپ کی توجہ گئی اور آپ نے کوئی نظم لکھی اور اپنے استاد کو سنائی. آپ کی جو مادری زبان ہے وہ غالباً سرائکی ہے. پنجابی زبان سے بھی آپ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں. تو آپ نے شعر کہنے کا آغاز کس زبان میں کیا؟ اردو میں. اور اس کی کیا وجہ رہی ہوگی، کیا وجہ بنی؟ اس کی بنیادی وجوہات میں لوکل زبان اس لیے نہیں آئی. ہمارے جو شورکوٹ میں جہاں میں رہتا تھا وہاں پہ بولی جاتی تھی رچناوی لہجہ اردو پنجابی کا. وہ اس کو جنگلی بھی بولتے ہیں، جنگلی لہجہ جو جھنگوچی لہجے سے بنیادی طور پہ ہے. اور جو ہم پڑھتے تھے کالج اسکول میں تو وہ تھا پنجابی لہجہ، وہ جو مہاجری لہجے میں جس کو بولتے ہیں. جیسے جھنگ کے لہجے والے جو ہے نا ان کو جنگلی بولتے تھے، اور وہ تھے وہ پنجابی کہلاتے تھے ٹھیٹھ. تو کتھے چلا وا، تیرا کی حال ہے؟ اور ہم کہتے تھے تو کدے ویندا پیا، تیرا کیا حال ہے؟ تو ہمارے والا تھوڑا کرخت اور سخت لہجہ تھا اور وہ والا تھوڑا ملائمت رکھتا ہے اور کھڑا ہے لہجہ. تو اس وجہ سے نا ہمارے وہ جو جنگلی کا تانا تھا وہ ایک نفسیاتی طور پہ احساس کمتری پیدا کرتا تھا. سو اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے میں نے وہ والا لہجہ پہلے سیکھا. تو وہ سیکھنے کی وجہ سے مجھے اپنے لہجے سے نفرت ہونے لگ گئی یا میں شائنس کا شکار ہو گیا. تو کتھے گیا سی، اب گھر آؤں تو وہ جب یہ کہتے تھے نا تو کتھے گیا،
تو وہ ہنستے تھے کہ یار یہ کیسا ہے کہ اس نے وہ والا لہجہ مہاجری سیکھ لیا ہے. صحیح. وہ یہ بیسیکلی جو زبان کے نفسیاتی مسائل ہیں اس کے ساتھ پھر میں نے ان دونوں کو چھوڑ کے اردو میں کوشش کی کہ شروع میں لکھنا شروع ہو جاؤں. تو کیا رد عمل ملا استاد صاحب نے جب آپ سے کہا کہ بھائی دوسروں کی شاعری مت سناؤ؟ تو انہیں کب پتہ چلا کہ بھائی خود کہی ہے اس نوجوان؟ سر جی بنیادی وہی تعلق ہے نا کہ یہاں پہ میں پڑھائی میں بہت ذہین تھا. تو اسکول کا ہمارے جمعے کو ایک پیریڈ ہوتا تھا بزم ادب کا. جی. اس کے ہاں جمعے والے دن نا 1-2 پیریڈ تھے, اس میں اپنی شاعری اور دوسروں کی شاعری بھی سنایا کرتا تھا. اور ایک پریز ملتی تھی, ایک بیک اپ ملتا تھا کہ استاد بھی سراہتے تھے کہ یار یہ شاعری کرتا ہے. اور باقی اور کو ایجوکیشن میں ایک جنگلی سیٹ اپ سے اٹھا ہوا لڑکا جب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے تو اس کے لیے ویسے بھی وہ آسمان پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے, اور ان میں بیٹھ کے پھر شاعری سنانا یہ تو ایک خاص ایوارڈ تھا جس کو میں سپر مین سمجھتا تھا اپنے آپ کو. وہ کانفیڈنس, پھر میں ذہین بھی تھا اور میں شاعری بھی سناتا تھا, اور پھر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے سبحان اللہ اس کی تو پھر کیا کرزما تھا. وہ کیری کیا پھر کالج لیول پہ. کالج لیول میں پھر ڈرامیٹک میں آیا, ڈیکلیمیشن اور لکھنا اور خاکے لکھنا, اور پھر اس میں ٹرولنگ اور یہ ساری چیزیں میرے ادھر کالج میں پھر وہ عمر تھی 15-16 سال. تو وہ جوان ہوتے ہوتے بندے کو خود بخود عاشقانہ ماحول سا ہو جاتا ہے. تو پھر کالج میں اور لڑکیوں کو دیکھ کر اور جذباتی طور پہ ہم شاعر بننے کی کوشش کرتے رہے. صحیح. تو وہ پھر ایسے سلسلہ چل پڑا. واہ, کچھ شاعری ہمارے ناظرین کو سنائیے. شاعری آپ کو پہلے ایک پنجابی نظم سناتا ہوں اپنی, اور اس کے بعد پھر 1-2 غزلیں. کہ تینوں کی پتاوے بیبا, تینوں کی پتاوے بیبا ماپیاں تو لک کے نہیں رواں کام کردی میں جھاڑو پوچا کردی. تینوں کی پتاوے بیبا ماپیاں تو لک کے نہیں رواں کام کردی میں جھاڑو پوچا کردی. تینوں کی پتاوے بیبا لوکی ٹھگ باز ہوندے نکی گل پھڑ لیندے, نی اوتھے کیوں کھلوتی سیں, نی اوتھے کیوں جاندی سیں, نی کام چھتی کیتا کر, پانی بہ کے پیتا کر. تینوں کی پتاوے بیبا ماپیاں دے پیریاں تو تینوں کیویں تکاں وے جے بوئے تک جان وی عذاب بن جاندا ہے. تینوں کی پتاوے بیبا سیپ جدوں کڈنیاں دیگری دے ویلے تک ایک پھل کڈنیاں, راتی سون ویلے بیبا انگلاں دے سریاں تے کھبیاں میں سوئیاں دے نشان تک رونیاں. تینوں کی پتاوے بیبا تو تے منڈا کھنڈا ہے وے, تینوں ڈر کا دے دا وے, میں تے گھر والیاں دی اکو ایک کڑیاں تے ڈری ڈری رہنیاں. تینوں کی پتاوے بیبا نکا جہا گھر بیبا جیل تیری یاداں دی, کم چھتی مک جاندا, کم کیڑا ہوندا ہے. پھر سارا دن بیبا چھت دیاں پتلاں دے کانے گن تکاں وے, او کیڑی شام ہوے گی, او کدوں شام ہوے گی جدوں تیرے آن نال رات مک جانی. پھر بیٹھی سوچنیاں انہاں تینوں سوچنیاں, کندھاں نال سر لا کے شیشے وچ قید کوئی فوٹو بن جانیاں. ان تینوں سوچنیاں چولہے نال بیٹھیاں بھی اگ مٹھی ہوندی نہیں, دودھ کنی واری میری دیگڑی دے سریاں تو تھلے چھالا مار جاوے. پھر بیٹھی سوچنیاں انہاں کیوں سوچنیاں, تینوں کی پتا وے بیبا, تینوں کی پتا وے. کیا کہنا. واہ واہ, بہت شکریہ. کوئی اردو کی آپ کو سناتا ہوں. مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ میں کون سی سناؤں آپ کو. جو آپ کے مزاج میں ہے. میرے لہو میں نکوٹین کچھ زیادہ ہے, سو میرا دل ہے کہ غمگین کچھ زیادہ ہے. کیا کہنا. ہم اپنی لائف کی موویز سے بور ہو گئے ہیں کہ اس میں رونے کا ایک سین کچھ زیادہ ہے. دھنک گلاب خزاں گل بہار میں تتلی, وہ ان تمام سے رنگین کچھ زیادہ ہے. جہاں پہ لوگ خدا خود بنا کے بیچ بھی دیں, جہاں پہ لوگ خدا خود بنا کے بیچ بھی دیں, تو پھر سمجھ کے وہاں دین کچھ زیادہ ہے. کیا کہنا. بلوچ جینز پہن کر بچت کریں گے بہت, کہ ان کی پورٹ پہ اب چین کچھ زیادہ ہے. کیا کہنا. اور یہ کائنات لپیٹی گئی خدا کے سوا, یہ کائنات لپیٹی گئی خدا کے سوا, یہ واردات بھی سنگین کچھ زیادہ ہے. کیا کہنا. کیا کہنا. ہم سفر ہو کے تیرے ساتھ چلوں سنگ لگے, ایسے کھو جاؤں کہ ملتان مجھے جنگ لگے. ہم سفر ہو کے تیرے ساتھ چلوں سنگ لگے, ایسے کھو جاؤں کہ ملتان مجھے جنگ لگے. تیری تصویر کو شدت سے میں پھر زوم کروں, اتنی شدت سے کہ انگلی پہ تیرا رنگ لگے. کیا کہنا. لے چلوں تجھ کو ستاروں کے جہاں سے آگے,
لے چلو تجھ کو ستاروں کے جہاں سے آگے، اتنا آگے کہ ستاروں کا جہاں تنگ لگے، کیا کہنے، تیرے کرتے کی سلائی پہ وہ درزی ہو شہید، واہ، تیرے کرتے کی سلائی پہ وہ درزی ہو شہید، ایک نلکی کی خریداری پہ یوں جنگ لگے۔ کیا کہنے، وہ منفرد تھی، جدا تھی، نرالی ہوتی تھی، وہ منفرد تھی، جدا تھی، نرالی ہوتی تھی، اور اس کی شوخ طبیعت ابالی ہوتی تھی۔ میرا تو بس پہ لٹک جانا ایک غنیمت تھا، میرا تو بس پہ لٹک جانا ایک غنیمت تھا، اور اس کے واسطے ہر سیٹ خالی ہوتی تھی۔ وہ امتزاج پسند شوخ اتنی چنچل تھی، وہ امتزاج پسند شوخ اتنی چنچل تھی، سفید کرتے کی میچنگ بھی کالی ہوتی تھی۔ وہ کیسے چھپ کے مجھے دیکھتی تھی کمرے سے، برآمدے سے کچن تک تو جالی ہوتی تھی۔ وہ سپ لگا کے بتاتی تھی چائے میٹھی نہیں، ستم تو دیکھ کے چینی بھی ڈالی ہوتی تھی۔ اور یہ غزل کلاسیکل آنگ پہ، ہم اس لیے قریب جہاں جدا نہیں کیے گئے، ہم اس لیے قریب جہاں جدا نہیں کیے گئے کہ جب خدا نما تھے تب خدا نہیں کیے گئے۔ یہ دو طرف کی بات ہے، ادب سمجھ یا بے بسی، یہ دو طرف کی بات ہے، ادب سمجھ یا بے بسی، ادب سمجھ یا بے بسی، کہ جو وفا طلب تھے سب خفا نہیں کیے گئے۔ تو ایک گھنا درخت اور میں اس سے منسلک کنواں، تو ایک گھنا درخت اور میں اس سے منسلک کنواں، سو ایک جگہ رکے رہے ہوا نہیں کیے گئے۔ سرے دعا ہر ایک حرف طلب کی بھینٹ چڑھ گیا، پسے دعا جو اشک تھے صدا نہیں کیے گئے۔ اس حسن کل میں ضم شدہ ہر ایک جزو خاص ہے، سو با بقا سے تا بقا فنا نہیں کیے گئے۔ کیا کہنے، آپ نے غزل بھی کہی اور نظموں کی طرف بھی آپ نے کہے، نظمیں بھی آپ نے لکھی، اظہار کے لیے موضوع صنف کون سی لگی؟ جو میری جو پسندیدہ ہے وہ جی غزل ہے، اور موضوع ترین ہونے کا یہ ہے کہ وہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، صحیح، اور میں سہل پسند ہوں نہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بھی بہت سے نئے لوگ، اور 80 کی دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نثری نظم کی طرف شعراء جا رہے ہیں، نثری نظم لکھ رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جو غزل ہے وہ بہت تنگ ہے، اس میں قافیہ، ردیف، یہ سب پابندیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو خیال جو ہے وہ اس میں نہیں سما سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ غزل کی جو صنف ہے یہ اپنی تنگی کے باوجود مطلب اتنی ہی زیادہ پر اثر ہے اور اس میں اظہار کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کو اگر ہم پیمانوں کی بنیاد پہ تولنا شروع کر دیں کہ فلاں خیال ادھر سما سکتا ہے ادھر نہیں سما سکتا، تو یہ خام خیالی ہے، سہل پسندی ہے۔ ہمارا کوئی بھی خیال کسی بھی صنف کے اندر پورا اترتا ہوتا ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ غزل کو نظم سے انفرادیت صرف ردیف قافیے کی بنیاد پہ ہرگز نہیں ہے۔ نظم اور جو غزل ہے اس کا جتنا معیار ہے اس کے اوپر نظم پوری اترتی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ غزل کے اندر ہم بنیادی طور پہ جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک شعر کا دوسرے شعر سے ربط ہونا ضروری نہیں ہے، مگر اگر ہم براڈر اسپیکٹ پہ دیکھیں تو وہ ایک ہولوگراف آف دا تھاٹ بنتا ہے غزل، کہ ایک شاعر کس نہج پہ کہاں پہ کھڑا ہو کے کون کون سے خیالات کا ہولوگراف بنا رہا ہے ہمارے سامنے، تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک نظم نظر آئے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک غزل کی ابتدا کے اندر شاعر فکری لحاظ سے کسی غم کی عکاسی کر رہا ہے اور دوسرے لمحے وہ اسی شعر کے اندر نیگیٹیوٹی یا اس کے اگینسٹ جا رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ شاعری کے آپ کو کیا امکانات نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ اردو شاعری کے؟ بہت برائٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جذبے ہمیشہ سے ازل سے قائم ہیں، جذبات کا عطا کرنے والا اس نے جذبات دیے ہیں، اس کے اظہاریے کے پیمانے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، شاعر پیدا ہوتے رہیں گے، حسین لوگ آتے رہیں گے، ان سے متاثر ہونے والے آتے رہیں گے، اظہاریے بدل جائیں گے،
اس میں لفظوں کا ہو سکتا ہے فقدان آ جائے، ہو سکتا ہے کل کو آنے والا شاعر جو ہے اس کے پاس سوائے رونے کے کچھ نہ رہے، مگر ہوگا وہ انفرادی طور پہ الگ، وہ عوام سے ہٹ کر ہوگا، وہ دور سے نظر آئے گا کہ وہ شاعر ہے۔ صحیح۔ آپ کا شعری مجموعہ ابھی تک نہیں آیا، کیا وجہ ہے اور کب آ رہا ہے؟ اس کے اوپر بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں سوچتا ہوں، میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ شاعر کو صرف کیونکہ اس کا کلام کہیں ضائع تو ہو نہیں رہا ہوتا، وہ شخصی حوالے سے کہیں نہ کہیں محفوظ کر رہا ہوتا ہے، جو اس نے وقت کے لیے چھوڑنا ہے۔ 50 سال بعد کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ مومن سے علی جاز شہر کی کتنی دوستی تھی، کسی کو نہیں پتا ہوگا، وہ آئیڈینٹیکل کسی حوالے سے کتابی شکل میں، تو اس کے لیے بہت زیادہ سلیکٹیو اور بہت زیادہ احتیاط اور بہت زیادہ کام کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے آنے والے زمانے اپنے 4 نسلوں کے بعد کے لوگوں کو کیا دے کے جانا ہے، اس کے لیے بڑی غور و فکر کر کے یہ بھی ایک آرٹ ہے کتاب لکھنا اور کتاب کو محفوظ کر کے اگلی نسل کے لیے پہنچا دینا۔ صحیح، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور یقین کیجئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ شاعری بھی آپ سے سننی تھی، مزید کچھ گفتگو بھی ہوتی، آئندہ بھی ہم آپ کو کبھی زحمت دیں گے۔ ناظرین کرام، آج آپ نے نوجوان شاعر علی اعجاز سحر صاحب سے ملاقات کی، ان کی شاعری بھی سنی اور ان کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی۔ ان کی شاعری میں آپ نے بہت سے پیغامات دیکھے ہوں گے اور ان کی گفتگو سے کئی باتیں آپ نے اخذ کی ہوں گی۔ آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔